مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دلی میں نیت فرما لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا، چاہے اپنی مادری زبان میں نیت کر لیجئے۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ اسی صورت میں جائز ہوں گے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رسالہ ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 5 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 16، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 ہجری کے رمضان المبارک کا آج 8واں روزہ ہے۔ نماز عصر کے بعد عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑپتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھی اچھی نیت میں شامل رکھیے گا، اچھی نیت ہوں گی جتنی اتنا ثواب زیادہ ملے گا۔ خاص کر یہ نیت بھی شامل رکھیے گا کہ میں مغرب کی نماز کا انتظار کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام امیمہ طوریہ ہے، میں ابو دھابی سے بات کر رہی ہوں۔ پیارا میرے اہل سنت، جب ہم کسی کا اسٹیشنری باکس یا کلر وغیرہ دیکھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ یہ سب ہمارے پاس ہو، ہم یہ سب کیسے حاصل کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اسٹیشنری کی دکان پر سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عرب امارات میں بھی وہ اسٹیشنری کی دکانیں تو ہوتی ہیں نا، کرتاس لکھا ہوتا ہے اس پہ، تو وہاں سے کرتاسیہ، تو وہاں سے مل سکتے ہیں یہ سب چیزیں۔ ضرورت ہو تو حاصل کی جائے، ضرورت نہ ہو تو پھر امی ابو کو ضد کر کے پریشان نہ کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خواتین کیا صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتی ہیں اکٹھے ہو کر؟
خواتین کو جماعت کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے طور پر الگ الگ پڑھیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ظہیر ہے، میں بالاکوٹ ایری سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جب بندہ مسجد کے لیے آتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، تو وہ اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو کیا ہم پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں تو یہاں پہ تو مسجد کو آنے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر ہم یہاں پہاڑی علاقے سے مسجد کی طرف آتے ہیں تو کیا ثواب اتنا ہی ملے گا یا دگنا ملے گا؟ اگر نماز کی نیت سے مسجد کی طرف چلیں گے تو یقیناً قدم قدم پر ثواب ملے گا، اور اگر پہاڑی علاقوں سے تکلیف اٹھا کر مسجد کے لیے جائیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ افضل الاعمال احمزها، افضل الاعمال احمزها، یہ حدیث پاک ہے کہ افضل عمل وہ ہوتا ہے جس میں زحمت زیادہ ہو، تکلیف زیادہ ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کے قریبی گھر کی فضیلت مسجد سے دور گھر پر ایسی ہے جیسے غازی کی فضیلت گھر میں بیٹھے رہنے والے پر۔ فیض القدیر شرح جامع صغیر میں ہے، یہاں گھر سے مراد اس گھر کے رہنے والے ہیں۔ اس حدیث پاک میں مسجد کے قریب رہائش رکھنے کی فضیلت کا بیان ہے تاکہ جماعت کے لیے آنے جانے میں سہولت ہو۔ فتح الباری میں علامہ ابن رجب حنبلی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، گھر کا مسجد سے قریب ہونا دور ہونے سے افضل ہے، لیکن دور والے گھر سے مسجد کے لیے چل کر آنا افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صاحب میرا بیٹا 9 سال کا روزے رکھ رہا ہے ماشاءاللہ، تو منہ میں نا انگوٹھا ڈال لیتا ہے۔ اگر کوئی غذا اس میں نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو گھل کر حلق کے نیچے پہنچے، تب تو انگوٹھا چوسنے سے روزہ تو نہیں جائے گا، البتہ بچے کی عادت نکالنی چاہیے۔ اکثر بچے انگوٹھے انگلیاں چوستے رہتے ہیں، ناخن کاٹتے رہتے ہیں، ماں باپ اس کی پرواہ شاید نہیں کرتے، ورنہ یہ عادت بنے نہیں بچوں کی۔ ذرا بچہ ہو یا بڑا، ہاتھ میں میل کچیل تو لگتا رہتا ہے، ادھر ہاتھ لگایا ادھر لگایا، ادھر کھجایا، ناک میں انگلی ڈالی، کان میں انگلی ڈالی، پھر منہ میں، تو یہ جراثیم جو ہیں یہ پیٹ میں جائیں گے تو بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے انگوٹھے اور انگلیاں چوسنے سے بچوں کو روکنا چاہیے، اور خاص کر ناخن جو کاٹتے رہتے ہیں بچے، ناخن میں بھی میل ہوتا ہے، اور ناخن کاٹنے کے لیے بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ دانت سے ناخن کاٹنے سے برس، یعنی سفید داغ جو ہوتے ہیں نا بدن پر، کوڑ بولتے ہیں اس کو، اس کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، اور یہ بڑے ہو کر بھی ان کی عادت نہیں جاتی، یعنی ایسی عادت پکی ہو جاتی ہے کہ بار بار بولنے سے بھی بازوں کی نہیں جاتی، تجربہ ہے، نہیں جاتی۔ زیادہ سے زیادہ کیا، جیسے میں نے کسی کو ٹوکا، منع کیا، تو مجھے دیکھ کر اس کو یاد آئے گا، ورنہ مزے سے لگا ہوا ہے، اور یہاں بھی لگے ہوئے ہوں گے۔ اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی، یہ ناخن شاہ جو ہیں یہ ناخن کاٹنے میں مصروف رہیں گے۔ تو یہ بالکل اس کو چھوڑ دیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام محمد نقیب الرحمان اطاری ہے، مدرسۃ المدینہ غربی نجار فتح پور پٹیالہ کشمیر سے، کہ میری عمر 6 سال ہے۔
میں چڑی والا روزہ رکھتا ہوں، میں بڑوں والا روزہ کب اور کیسے رکھوں؟ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں۔ 9 سال کا مدنی منا روزے رکھ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، وہاں ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی اصطلاح ہو کہ تھوڑا بہت کھاتے پیتے رہیں، چڑیا تھوڑا کھاتی ہے نا، تو بچوں کا روزہ تھوڑا کھانا، تو یہ روزہ نہیں ہوتا ہے۔ بچوں کو بھوکا نہ مارے، جو پیٹ بھر کے بیچاروں کو کھانے دیں۔ اور اگر یہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، اس پر غور کر رہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر بڑوں والا ہی روزہ رکھوائیں اس کو، تو ہی روزہ ہوگا، ورنہ روزے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نابالغ کو بھی نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ تو چڑیوں والا روزہ جو ہے نا، یہ من گھڑت ہے۔ ایک دانہ بھی اگر یہ نگل لے گا نا روزہ یاد ہوتے ہوئے، تو اس کے بیچارے کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پاپا اگر مشق کے لیے اس طرح کیا جائے کہ سحری کروا دی اور کہ اب آپ دوپہر کو کھا لینا، تو دوپہر کو کھا لیا، پھر کچھ نہیں کھایا، پھر شام کو کھایا، تو اس کو روزے کا نام نہ دیا جائے، تو مشق کے طور پہ کبھی دوپہر پھر تھوڑا سا آگے 3 بجے، پھر جب وہ مطلب طاقت آ جائے اس میں، اب پورا روزہ اس کو نیت کروا کر رکھوایا جائے۔ بات وہی ہے کہ روزہ کہہ کر اس کو رکھوائیں گے، مشکل یہ روزہ کہیں گے تو یہ روزہ نہیں ہے۔ اگر بچے وہ کہیں گے کہ ہم تم کو روزہ سکھا رہے، پتہ نہیں اس کی سمجھ میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، کہ مجھے فاقے کیوں کروا رہے ہیں، مجھے بھوکا کیوں رکھتے ہیں۔ تو بچے کا ایسا کہ بچہ اگر روزہ رکھ بھی لے اور واقعی روزہ پورا مردوں نہ بڑوں والا رکھ لے، تب بھی اگر وہ بھوک پیاس لگتی ہے اور کھانا پانی منگتا ہے، تو ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کھلا دیں۔ لیکن اب کر دیں گے، ان کو سلاتے ہیں، چلو سونے میں بھی سمجھے تو گمان ہی نکلتے، کھانے نہیں دیتے بیچارے کو۔ اور اگر کھانے دیں گے تو گجرے کون ڈالے گا نوٹوں کے، گفٹ باکس کون دے گا، اخبار میں فوٹو کیسے آئے گا؟ تو اب یہ کہ وہ روزہ اللہ کے لیے ہو، ایسا لگ نہیں رہا۔ بچوں کے روزے بس وہ ایسے ہی دھوم دھڑک کے ہوتے ہیں، اس میں وہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، یہ رسمی ہوتا ہے۔ وہ بچوں کو بیچاروں کو بھوکا رکھتے ہیں۔ اب جس بچے کو روزہ رکھنے کی نیت کا شعور نہیں ہے، اس کو جو روزہ کہاں رکھا تھا؟ فریج میں رکھا ہے، یہ روزہ کہاں رکھے گا بیچارہ؟ کبھی بولے گا پیٹ میں رکھا ہے، کبھی بولے گا امی کے پاس رکھا ہے روزہ۔ تو روزے کی نیت تو عبادت کی نیت تو شرط ہوتی ہے نا، تو روزے کی نیت شرط ہے۔ تو ایسا سمجھدار بچہ جس کو پتا ہو کہ یہ روزہ ہے اور روزہ یوں رکھا جاتا ہے اور یوں اس کی نیت ہوتی ہے اور دل میں بھی یوں ہو کہ روزہ ہی ہے۔ اب ایسا نہ سمجھ بچہ 3 سال کا 4 سال کا جس کو بیچارے کو بولنے کی سدھ نہیں ہے، اس کو رکھواتے روزہ نہیں رکھواتے، بیچارے کو بھوکا مارتے ہیں۔ ایسا نہ کیا کریں، جب تک یہ سمجھدار نہ ہو نا کہ یہ روزہ اس کو بولتے ہیں، جب تک روزہ نہ رکھوائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جیسے ارشاد فرمایا تھا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے زینت کرے، اس پر ایک سوال آیا تھا کہ اب جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ پھر کیا کرے؟ اس کے لیے زینت کی اجازت ہوتی ہے کہ عورتوں کو سنوار کے رکھا جائے تاکہ رشتے آئیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو بھی بناؤ سنگار جو بھی ہوگا وہ 4 دیواری میں محارم کے سامنے، جو غیر محرم ہیں ان کے سامنے بناؤ سنگار نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ تعالی علی ماشاءاللہ آج بھی کشمیر ہے بابا، ماشاءاللہ 2 تھان، ضلع پونچھ، کشمیر، غزنوی کا بھی نا، تعداد بھی اچھی جمع کر لیتے ہیں لوگ ماشاءاللہ۔ اللہم زد فزد ثم زد، آمین۔ اب سوال کچھ اس طرح کا ہے کہ جس طرح مرد کی پہلی نظر عورت پر پڑے تو مرد یہ دعا پڑے گا، یا اللہ مجھے عورت کے فتنے سے محفوظ فرما، یا اسی طرح عورت بھی مرد پر پہلی نظر پڑنے پر یہ دعا پڑے گی، یا اللہ مجھے مرد کے فتنے سے محفوظ فرما؟ کہیں پڑھا نہیں ہے میں نے۔ دعا کرے تو منع بھی نہیں ہے، کرنی چاہیے، اگر دل میں کوئی گدگدی ہوتی ہے تو بالکل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ یا اللہ مجھے بچا لے اس فتنے سے۔ عورت کے فتنے سے پناہ کے لیے تو حدیث موجود ہے نا بابا۔
وہ دعا تو ہے کہ جی ہاں دعا تو ہے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء وعذاب القبر. جی ایک اور سوال. وضو اور غسل کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ وضو کے 4 فرض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں. اور وضو کے واجبات کتنے ہیں یہ اسلامی بھائی بتائیں گے. وضو میں کتنے واجب ہیں تعداد ہی بتا دیں یار. یہ فوراً ماشاءاللہ یہ اعتکاف کی بہاریں نظر آئیں گے. آپ نے جیسے ہی پوچھا کئی ہاتھ فوراً اٹھ گئے، یعنی ان کو اتنا کانفیڈنس بھی ہے. جیسے ابھی واجبات کی تعداد بتا ہی دیں گے. یہ جو غلط جواب دے مدنی تربیت گاہ پہ بٹھا لینا ہے اس کو 12 ماہ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، وضو میں کوئی واجب نہیں ہوتا. جواب درست ہے، ماشاءاللہ، مرحبا. ہمارے ان اسلامی بھائی کو انشاءاللہ امیر اہل سنت کی دستخط شدہ جو ہے وہ کتاب یہ تحفے میں پیش کی جائے گی. وہ ہمارے یہاں بھی ایک مدنی منع نے عمر رضا نے بھی بتا دیا تھا درست جواب، مگر انہوں نے مائک پہ نہیں بتایا، انعام نہیں دیا جائے گا. ان کو انشاءاللہ عیدی دے دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چاہیے ارشاد فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ خون والے تھوک سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مطلب یہ کہ خون تھوک پر غالب آ جائے؟ خون منہ سے نکلنے سے روزہ اس صورت میں ٹوٹتا ہے کہ جبکہ چلو تھوک پر غالب تو آ گیا، لیکن یہ کہ حلق سے نیچے اترے تب روزہ ٹوٹے گا، ہے نا. خون غالب آ گیا یا برابر ہے لیکن حلق سے نیچے اترے گا تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر خون کم ہے یعنی تھوک پیلا پیلا ہے، خون کی مقدار کم ہے اور اب یہ اترا حلق سے نیچے تو ٹیسٹ محسوس ہوگا نا خون کا اترتے ہوئے حلق میں، تب روزہ ٹوٹے گا. صرف نکلنے سے ٹوٹے گا نہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں زخم ہو جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. زخم ہونے سے روزہ نہیں، پورا ہاتھ کاٹ دیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپریشن سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. جبکہ ہاتھ پاؤں کا آپریشن کیا، میدے میں کوئی چیز جائے گی تب روزہ ٹوٹے گا، ایسا آپریشن ہوا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کسی نے سوال کیا تھا، کہتے کسی کو کنفیوژن تھی کہ اگر روزے میں مسواک کرتا ہوں تو مسواک کرنے سے جو مسواک کی ایک اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے اور ریشے نکلتے ہیں، تو ریشے اور ذائقے سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے جب سے رمضان مبارک میں نے روزے رکھے میں نے مسواک کا استعمال روزے میں نہیں کیا. آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہ فیضان رمضان جو کہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، فیضان سنت جلد اول کا ایک باب بھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 226 پر ہے. اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے وقت روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے. یہ ہمارے مذہب حنفیہ کے خلاف ہے. روزے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے ویسے ہی روزے میں بھی سنت ہے. مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کریں یا بعد، کسی وقت بھی مکروہ نہیں. اگر مسواک چبانے میں ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنا چاہیے. اگر روزہ یاد ہوتے ہوئے مسواک کا ریشہ یا کوئی جز یعنی کوئی حصہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا. اسی طرح یہ پوچھ رہے ہیں، ایک اور سوال ہے، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ کیا روزے کے دوران ٹوتھ برش یا منجن کر سکتے ہیں؟ ٹوتھ برش اگر اس پہ کوئی چیز لگی بھی نہیں ہے اس میں، اور رات والا بھی وہ پیسٹ
کا ٹیسٹ نہیں ہے، بالکل جیسے نیو ہے یا بالکل یعنی کہ وہ خوشبو اڑا ہوا ہے، تو وہ تو دانتوں میں پھیرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے. البتہ منجن کے ذرات حلق سے نیچے اتریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. منجن لگانا یا پیسٹ یا منجن یہ نہ لگایا جائے روزے میں، کہ اگر اس کے ذرات اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو منجن نہ لگایا جائے روزے میں، نہ ٹوتھ پیسٹ لگائی جائے. عورت کھلے آسمان کے نیچے چار دیواری میں با پردہ یا گیلری میں با پردہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ اگر شرعی پردے کے ساتھ پڑھ رہی ہے تب تو ظاہر ہے کہ کوئی حرج تو ہے نہیں. جب ضرورتاً شرعی پردے کے ساتھ باہر بھی نکلنے کی اجازت ہے. اب بہتر بہتر اس کی نماز یہ ہے کہ وہ اندر کی کوٹھڑی میں ہو. جی. حج فرض ہونے کی کیا شرائط ہے؟ نیز جس مسلمان پر حج فرض ہے اور وہ تاخیر کر کے کہ آئندہ زوجہ اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، ایسے کے لیے کیا حکم ہے؟ اب دیکھو نا، یہ فرائض اور شرائط، ابھی وضو اور غسل کی تفصیلات، تو یہ ساری اتنی دیر میں ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے مطالعہ کیا جائے کہ کیا کیا شرائط ہے. یہ شرائط تو چھوٹی کتابوں میں بھی نہیں ملے گی، رفیق الحرمین میں بھی نہیں ملے گی. آپ کو شرائط ملیں گی بہار شریعت میں. جی. بہار شریعت جلد اول حصہ چھٹا، اس کا نام ہی کتاب الحج ہے. اتنی ہے وہ، تو اس میں شرائط بھی موجود ہے، دیگر اہم مسائل بھی موجود ہیں، اس میں دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے. اب جس پر حج فرض ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہے کہ میں بیوی بچوں کے ساتھ جاؤں گا اور وہ نہیں جاتا حج پر، ایسوں کا آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اب اگر اس پر حج فرض ہو گیا ہے تو اس کو فوراً حج کرنا چاہیے. حدیث پاک میں حج فرض جلدی ادا کرو کہ کیا معلوم کیا پیش آئے. ایک اور روایت میں جس کا حج کا ارادہ ہو تو جلدی کرے. بہرحال بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے، اور بیوی بچوں کے انتظار کہ ان کے لیے پیسے آ جائیں، یہ انتظار جو ہے یہ وجہ نہیں ہے، عذر نہیں ہے، بلکہ ماں باپ نے حج نہیں کیا اور اس پر بیٹے پر فرض ہو گیا تو اس کو کرنا ہوگا، چاہے ماں باپ منع کریں تب بھی جانا ہوگا. یہ عوام میں مشہور ہے کہ جب تک ماں باپ نے حج نہیں کیا وہ بیٹا حج نہیں کر سکتا. یہ غلط مشہور ہے، حج کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عصر کا وقت کب تک ہے؟ کیا سورج غروب ہوتے وقت عصر پڑھ سکتے ہیں؟ اگر اس دن کی عصر نہیں پڑی تو پڑھنا تو ہوگا، لیکن اتنی تاخیر کر دینا کہ قرص آفتاب زرد پڑ جائے. یعنی یہ سورج کا جو گولا ہے نا پلیٹ نما، تو قرص بولتے ہیں، تو یہ گولا جو ہے یہ زرد ہو جائے، پیلا پڑ جائے، اور اس میں بآسانی آنکھیں ٹھہر جائیں. 20 منٹ پہلے، مطلب غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے پڑھ لینا چاہیے، ورنہ اتنی تاخیر کہ وہ قرص آفتاب زرد ہو گیا بلا عذر شرعی، جس کی یعنی اجازت نہ دی ہو شریعت نے، ایسا عذر یعنی بلا عذر اتنی تاخیر کرنا، اتنا لیٹ کرنا، یہ حرام ہے. مگر عصر پڑھنی ہوگی. یہ غروب آفتاب یعنی سورج ڈوب گیا پھر تو بالکل ہی قضا ہو گئی نا. اگر عذر سے تاخیر ہوئی تھی تب تو گناہ گار بھی نہیں ہے، ورنہ گناہ گار ہے. وہ سورج ڈوبنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے پڑھا تو، جس کا میں نے ابھی بتایا، لیکن پڑھ لے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. یہاں یہ کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ کیا
20 منٹ پہلے اگر اثر نہیں پڑی اور وہ اس پوزیشن ہو گئی تو کیا اثر قضا ہو گئی؟ قضا نہیں ہوئی. اثر اگر تاخیر بھی ہو گئی ہے قضا نہیں ہوئی، ادا ہے. ہم نے پڑھنی کب ہے؟ آخری، بالکل جیسے کہ اثر قضا نہیں ہونی چاہیے، وہ آخری لمحہ کون سا ہے؟ تکبیر تحریمہ شروع کی اور سورج ڈوب گیا، تب بھی ادا ہے نا. تکبیر تحریمہ کہی کہتے ہی وہ سورج ڈوب گیا، وقت تو چلا گیا عصر کا، لیکن چونکہ وقت کے اندر اندر اس نے عصر شروع کر دی تو نماز اس کی قضا نہیں ہوئی، ادا ہوئی. لیکن دیکھو ہر نماز میں ایسا نہیں ہے، جمعے میں ایسا نہیں ہے، عید میں نہیں ہے، فجر میں نہیں ہے کہ فجر کی تکبیر تحریمہ کہتے ہی تکبیر بلکہ سلام پھیرنے سے پہلے فجر کے فرضوں کا سلام پھیرنے سے پہلے اگر سورج نکل آیا، ایک کرن چمک گئی اس کی، تو نماز نہ ہوئی، اب دوبارہ قضا پڑھنی ہوگی اس کو. اسی طرح جمعہ اور عیدین میں بھی، عید کی نمازوں میں، جمعہ کی نماز میں اگر وقت کے اندر سلام پھر گیا تب تو ہو گئی، اگر سلام سے پہلے وقت چلا گیا تو نماز نہ ہوئی. عشاء کا بھی ارشاد فرما دیں. عشاء میں اگر تکبیر تحریمہ کہہ لی وقت کے اندر اور صبح صادق ہو گئی نماز کے دوران تو ادا ہے، قضا نہیں ہے. مغرب میں بھی ادا ہے، قضا نہیں ہے، وقت کے اندر ہو جائے. تو بعض اوقات غلط فہمی کی وجہ سے اگرچہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے جیسا کہ آپ نے چند مسائل بیان فرمائے، لیکن غلط فہمی کی وجہ سے ایک گھڑی دیکھ کر جیسے عشاء 12 بج گئے، 1 بج گیا تو لگتا ہے عشاء قضا ہو گئے، مغرب تو جیسے کہ 20-25 منٹ ہو گئے تو مغرب قضا ہو گئی. یہ سمجھتے لوگ تو بیچارے بس. اس لیے میں نے چاہا کہ یہ عوام تک یہ مگر یہ کہ دیکھو مغرب میں اتنی تاخیر بلا عذر کرنا، اتنا لیٹ کرنا کہ بکثرت ستارے آسمان پر ظاہر ہو جائیں، ستارے گتھنا اس کو بولتے ہیں، بہت سارے ستارے قریب نظر آنے لگے، تو اتنی تاخیر بلا عذر مکروہ تحریمی ہے، یہ گناہ گار ہوگا ایسا کرے گا تو. مگر نماز ادا ہے. تو یہ 20-25 منٹ کے بعد تو نہیں دیکھا کبھی کہ اتنے تارے ہے نا ظاہر ہو جاتے ہوں. باب المدینہ میں تو نہیں ہوتے اتنے ظاہر، اور دنیا میں کہیں ہوتے ہوں تو پتہ نہیں ہے. تو جو تاروں کا لکھا کہ ستارے گتھ جائیں، اتنی تاخیر نہیں کرنی. ہر آنکھ والا ستارے تو دیکھ سکتا ہے، اور جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ کسی آنکھ والوں سے پوچھ سکتا ہے کہ اتنی تاخیر ہوئی تو نہیں ہے. بھلے اس کو مسئلہ نہ پتا ہو، جس کو دیکھنے کا بول رہا ہے، تو یہ تو بول رہا ہے کہ ستارے کتنے نظر آ رہے ہیں، بہت زیادہ ہیں یا اکا دکا ہے. تو بولے اکا دکا ہے، تو ابھی رات کا وقت نہیں آیا. بولے بہت سارے قریب نظر آ رہے ہیں، تو مکروہ تحریمی وقت ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے صرف پوچھنے سے گزارا ہوگا نہیں آپ کا جب تک مطالعہ نہیں فرمائیں گے. مطالعے میں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، بہت سارے جزئیات ہوتے ہیں، اس کے سائیڈ کے مسائل ہوتے ہیں، ضمنی مسائل ہوتے ہیں، تو یہ مطالعے میں پتہ چلیں گے. تو اس لیے مہربانی کر کے نماز کے تعلق سے نماز کے احکام جو کہ مکتبۃ المدینہ نے کتاب چھاپی ہے، اس کو ضرور پڑھیں. اس میں وضو کے مسائل، غسل کا طریقہ، جمعے کی نماز کا، عید کا، روزمرہ 5 نمازوں کا طریقہ، اور اس کے ضمن میں بہت سارے اس سلسلے میں بہت سارے سینکڑوں ہزاروں مسائل اس میں موجود ہیں. ان کو پڑھیے آپ. نماز جنازہ کا طریقہ بھی اس میں، نماز کے احکام، تو اس کو حاصل کریں. مزید تفصیلات بھی معلوم کرنی چاہیے تو اس کے لیے بہار شریعت
2 جلدوں میں مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے اور اس کو پڑھیے. المدینہ لائبریری بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہے، اس میں آ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی کی، اس میں بھی اس طرح کی نمازوں کی اور یہ ساری کتابیں جو مکتبۃ المدینہ چھاپتا ہے، غالباً یہ ساری کتابیں اس میں مل جاتی ہوں گی. تو اس کو پڑھیے، مطالعہ کیجیے. بغیر مطالعے کے نہیں آئے گا. ایک سوال آپ نے کیا، ہم نے ایک مسئلہ اگر بتا بھی دیا تو اس کے ضمن میں وہ جو 20-30 مسائل ہیں اس کا کیا کریں گے؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سہیل اتاری جامعۃ المدینہ تاجپور شریف سے عرض کر رہا ہوں. مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی عطر لگانے کے بعد وضو کرے اور وضو میں کلی کرنے میں اس عطر کا اثر زبان میں ظاہر ہو تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبان پر ظاہر ہونے سے تو نہیں ٹوٹے گا، حلق پر ظاہر ہوا تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو عطر اتنا لگائیں کہ وہ منہ میں نہ چلا جائے. تیل کی طرح عطر ملا نہیں جاتا، تیل تو ڈالتے ہیں نا، عطر لگاتے ہیں، ہلکا ہلکا لگائیں. بات اوقات یہ کہ وہ تیز بہت ہوتا ہے عطر، تو معمولی بھی لگائیں گے تو وہ پانی میں ہو سکتا ہے اس کی خوشبو آ جائے. تو اس لیے وہ وضو کرنے کے بعد لگایا جائے. مدینہ مدینہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جمال قادری اتاری علی پور چٹا سے بات کر رہا ہوں، اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف انگلی کھڑی کر کے شہادت کی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھنے کا حکم ہے. تو اگر اوپر چھت ہو تو پھر بھی یہ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے آسمان ضروری ہے اوپر ہونا؟ دونوں روایتیں ہیں کہ آسمان کی طرف نظر کر کے پڑھنے کی بھی فضیلت ہے اور بغیر دیکھے مطلقاً پڑھنے کی بھی حدیث ہے. 2 حدیثیں ہیں دونوں. اوپر دیکھنے سے کیسے ہوگا، ابھی نابینا کا کیا بنے گا، اس کو تو آسمان دکھتا ہی نہیں بیچارے کو. اچھا پھر یہ کہ اوپر دیکھنا ہو تو آسمان کے لیے اوپر دیکھنا نہیں پڑتا، جب میدان میں ہو تو آسمان سامنے نظر آتا ہے، یوں ڈھال کی طرح ہے نا. حدیث پاک میں جس نے اچھی طرح وضو کیا اور کلمہ شہادت پڑھا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے چاہے اندر داخل ہو. یہ نماز کے احکام میں وضو کا طریقہ صفحہ نمبر 12 پر لکھا ہو. یہ حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. اچھا اب آسمان والی اس میں اگرچہ نہیں ہے لیکن آسمان والی روایت تو ہے. بہرحال کہ بغیر آسمان والی پر بھی تو عمل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی ہم کو شراب پتہ نہیں ہے. اب اٹکل سے بتا نہیں سکتے، اپنی سوچ سے، قیاس سے. قیاس ہمارا نہیں، قیاس امام اعظم ابو حنیفہ کا چلے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.